اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی قسم کہتے ہیں بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد، آپ فرماتے ہیں کہ اگر رب کریم اپنے حبیب علیہ السلام کی امت کو بخشنے کا ارادہ نہ رکھتا، یعنی رب کا یہ ارادہ نہ ہوتا کہ میری امت، میرے حبیب کی امت کو بخشنا، اسے معاف کرنا ہے، اسے جنت میں داخل کرنا، تو مولا فرماتے ہیں کہ اگر رب تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کی امت کو بخشنے کا ارادہ نہ رکھتا تو انہیں سورہ اخلاص اور ماہ رمضان کبھی عطا نہیں کرتا۔ یعنی اس سے پتہ چلا ماہ رمضان بھی دیا اور سورہ اخلاص بھی دی، تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کی امت کو بخشنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یعنی سورہ اخلاص حالانکہ قرآن مجید میں بالکل مختصر سورت، بالکل مختصر، اور اس کی فضیلت میں مختصر عرض کروں کہ ایک صحابی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے، جو بھی رکعت ہو، سنت ہو نفل ہو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص۔ اب کسی صحابی نے شکایت کر دی دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ فلاں آپ کا صحابی یہ مختلف صورتیں نہیں پڑھتا نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لاؤ اسے ہمارے دربار۔ ان صحابی کو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ سید دو عالم علیہ السلام تو اپنے غلاموں کے حال سے واقف، ہمیں بتانے کے لیے، سب کو بتانے کے لیے، سب کی اصلاح کے لیے، اس کی فضیلت بتانے کے لیے حضور علیہ السلام پوچھتے ہیں بتا میرے صحابی، حالانکہ ناجائز نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ناجائز نہیں ہے، آپ اور ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، اور فضیلت کیا ہے سنیے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا میرے صحابی قرآن مجید میں تو 114 سورتیں، تم ہر رکعت میں سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہو؟ تو ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کروں، اس سورت سے مجھے محبت ہو گئی ہے، اس سورت سے مجھے محبت ہو گئی، ایک عجیب الفت ہو گئی کہ بس یہی پڑھوں، دل چاہتا ہر رکعت میں یہ، دوسری سورت کی طرف ہی نہیں آتا۔ سرکار کریم علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا میرے صحابی مبارک ہو، ایسی صورت سے محبت کرتا ہے تو جنت میں بھی تجھے اپنے ساتھ لے جائے۔ یہ دیکھیے سورہ اخلاص، یہ کتنی عظیم صورت۔ غالباً حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینے کی گلی سے گزرے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ کھڑے۔ اب جبریل کسی اور کو تو نظر نہیں آتے سوائے حضور علیہ السلام۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے دیکھا حضور علیہ السلام اور جبریل بات کر رہے، وہاں سے حضرت ابو ذر غفاری وہاں سے گزرے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گزرے تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ابو ذر ہے؟ تو سرکار نے حیرت سے پوچھا جبریل تم انہیں جانتے ہو؟ تو حضرت جبریل عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا پورا آسمان ان کو جانتا ہے، آسمان کے سارے فرشتے ان کو جانتے۔ کہ یہ وجہ کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے کہ آسمانوں میں بھی ان کی شہرت ہے؟ فرمایا دو باتوں کی وجہ سے سارے فرشتوں میں ان کی شہرت، اور وہ یہ سب سے پہلا کام ان کا یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو سب سے کمتر اور سامنے والے کو اپنے سے اعلیٰ جانتے ہیں، اپنے آپ کو سب سے کم، میں سب سے چھوٹا، سامنے والا میرے سے بڑا، ایک یہ وجہ۔ اور یا رسول اللہ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کا ابو ذر سورہ اخلاص کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے، جس کی برکت سے آسمان کے فرشتے اس کو جانتے۔ تو فرمایا مولا نے کہ اگر رب کریم امت محمدیہ کو بخشنے کا ارادہ نہ کرتا تو انہیں سورہ اخلاص اور ماہ رمضان نہ دیتا۔